پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جناب سفر حج سفر محبت ہے، بسم اللہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، حج بیت اللہ سفر عشق و محبت کا نام ہے، ٹھیک، کہ جب بندے اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے طالبین اپنے مطلوب کی بارگاہ میں، اور والمطلوب مقصود والمقصود موجود، جب مطلوب اپنے مقصود کی طرف بڑھتا ہے تو تب ہی موجود پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بندے جب چلتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور پھر بڑی بات یہ ہے، حج جو ہے یہ جامع عبادات ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم دوسری عبادات کرتے ہیں، صلاۃ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حسنات ہیں، صدقات و خیرات ہے، حج کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح، تسبیحات کی صورت میں، تلبیحات کی صورت میں، صلاۃ کے جو پہلو ہیں وہ خشیت ہے، للہیت ہے، یہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر روزہ ہم رکھتے ہیں تقوی کے حصول کے لیے۔ اب حج پہ جب ہم نکلتے ہیں، سفر میں پیاس بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، اور جگہ جگہ پہ مختلف چیزوں کو، پابندیوں کو بھی جو برداشت پابندیاں ہیں ان پہ رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے آپ کو جو ہے بندہ اللہ کی محبت کے حصار میں رکھتا ہے، اور اطاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصار میں ہوتا ہے، اور پھر وہ تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، وہ مال پہ نکالنی پڑتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ یہاں بھی تو مالی عبادت ہے، یعنی اپنے مال کو خرچ کر کے تمام ضروریات کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور عازم سفر ہوتا ہے، اور اس کا خیال صرف یہی ہوتا ہے، کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے رواں دواں ہوتا ہے۔ اور پھر جہاد کے لیے کیا ہے کہ جو مجاہد ہے وہ دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ کر، عزا کارب گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ یہاں بھی جو عازم سفر ہوتا ہے تمام دنیاوی پہلوؤں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک ہی رنگ میں رنگے سارے انسان نظر آتے ہیں۔ وہ یہاں لٹھا اور بوسکی پہننے والا بھی اسی احرام میں نظر آتا ہے، اور جس کو خدر بھی نہیں ملتا وہ بھی اسی احرام میں نظر آتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور اس وقت بلا رنگ و نسل اور بلا تمیز غیرے وہاں ہر کوئی یکساں نظر آتا ہے، اور ایک ہی نغمہ سروری ان کے زبانوں پہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور احرام کی صورت میں وہ بندے اللہ کے ساتھ ایسا عشق، ایسی محبت، اور اس وقت بندے اور رب کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میان عاشق و معشوق ہم رمزیست، کرامن کاتبی را خبر نیست، یعنی اللہ اور بندے کے ایسے راز ہوتے ہیں کہ بندے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی تلبیحات، اپنی تسبیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور احرام کی صورت میں اپنے آپ کو تمام ممنوعات سے بچا کے رکھتے ہیں، اور مستحبات کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم، میرے شیخ کامل تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جس طرح احرام کی صورت میں تم جاتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، پھر ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے اس طرح بچا لینا جس طرح احرام میں رہتے ہوئے ممنوعات سے بچتے ہو اور رب کی اطاعت پہ اپنے گامزن رہتے ہو، اسی طرح اپنی زندگی کو گزارو، اور یہ محبت کے کامل ہونے کی دلیل۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، پیر صاحب، بڑی خوبصورت، اور اس گفتگو میں جو محبت الہی کی ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک چاشنی اور وارفتگی، اور اس کے اندر بھی ایک دیوانگی کا عالم جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم سعی کی بات کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نشانیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا ان پہاڑیوں کو، اور ان کے گرد بھی بندہ چکر لگا رہا ہے، تو یہ بھی محبت کا ایک کیسا عظیم مظہر ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندی کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیسا اظہار ہے کہ بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ ہیں، K2 ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں بے پناہ ہے، لیکن دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور قرآن کی آیتوں میں ان کا ذکر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ یہ وہ للہیت اور خشیت ہے، اور کیفیت قلبی ہے۔ اس کا قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں
کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، عقل کو پیچھے چھوڑتا ہے اور عشق کی وارفتگی کا وہ سفر طے کرتا ہے جو جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کیا، اور پھر جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہیں، مروہ سے صفا کی طرف آتی ہیں، تو آج بھی دیکھیے اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی اداؤں کو کس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ جہاں وہ دوڑی ہیں، تھوڑا تیز چلی ہیں، آج بھی حکم ہے کہ تم تیز چلو گے۔ حالانکہ آج تو وہ کیفیت نہیں ہے، آج تو وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کو دیکھ رہا، اور آج تو اس طرح کی کیفیت اور بیاب و گیا صحرا نہیں ہے۔ آج تو ہر طرح کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ جہاں وہ تیز چلی ہیں تم بھی تیز چلو، جہاں وہ آہستہ چلی ہیں تم بھی آہستہ چلو، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا، انہوں نے آ کر رب کے گھر کو آباد کیا تھا تو اللہ کی محبت سے کیا تھا۔ اب اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ یہیں سے جوڑتے ہیں اب انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور علامہ نے بھی کیا خوب کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو، اور تاریخ حج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے، اور آج حج کے تعلق سے محبت الہی کی جو کیفیات ہیں اس سفر میں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے دونوں سیگمنٹس میں ہوئی ہے، اور وقت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں خدا کی محبت آتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، یہ دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اب جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا جو عمل ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے، اللہ، اس لیے کہ وہ وہاں آئی ہیں اور جو وہاں وہ جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اور دوسری بڑی بات یہاں یہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کا جو خیال ہے اس ہستی کی طرف ہے جس ہستی میں نور مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ اللہ، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی ایڑیوں سے آب زمزم بھی نکلتا ہے، اب جناب سیدہ ہاجرہ ان کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سارا عمل اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ تو عقل ہے جو یا نرا، عشق ہے دانائے راہ۔ اب یہ دانائے راہ بن کر عشق جب آتا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا میری اس بندی کی اداؤں کو ادا کرتا رہے گا، اس کا حج بھی تب ہی کامل ہوگا اور اس کا عمرہ بھی تب ہی کامل ہوگا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نا، ان کو سمجھا جائیں یہ میری نشانیاں ہیں، اور جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے ہم اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔